اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مستنصر باللہ کی بایوگرافی۔ بہرحال یہ بات متفق ہے کہ مستنصر باللہ فوجی حکمت عملی اور جنگی فنون کے ماہر تھے۔ آپ میں قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں اور وہ شجاعت اور بے خوفی جیسے اوصاف کے مالک بھی تھے۔ ان کی حکومت ایک مستحکم حکومت تھی اور خراسان، آذربائیجان، موصل اور شام وغیرہ کے حکمران بھی مستنصر باللہ کے مطیع و فرمانبردار تھے اور ان کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے۔ مستنصر باللہ کا خطبہ اندلس میں پڑھا جاتا تھا۔ وہ برصغیر کے قابل حکمراں شمس الدین التتمش کے ہم عصر بھی تھے۔ یاقوت کہتے ہیں کہ مستنصر باللہ کے قائم کردہ شاندار مدرسے مستنصریہ سے تھوڑے فاصلے پر مسجد مستنصریہ بھی موجود تھی۔ اس مسجد کے ایک مینار پر خلیفہ مستنصر باللہ کا نام بھی لکھا گیا۔ یاقوت نے خیال ظاہر کیا کہ یہ مسجد 3 صدیوں قبل عباسی خلیفہ المتقی نے تعمیر کروائی تھی۔ مستنصر باللہ نے اس مسجد کو اثر نو تعمیر کروایا تھا۔ مستنصر باللہ نے اس مسجد میں منبر کی دائیں جانب 4 بڑے چبوترے تعمیر کروائے تھے جن تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ اس قسم کا چبوترا دکا کہلاتا تھا۔ اس پر چڑھ کر مؤذن اذان دیا کرتے تھے اور طلبہ نماز جمعہ کے بعد ان چبوتروں پر بیٹھ کر علمی مباحثے بھی کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کے آثار آج بھی سوق الغازی یعنی دھاگوں کا بازار اس میں آج بھی باقی ہیں۔ مسجد کے آثار میں اس کا سن تعمیر 632 ہجری آج بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ مستنصر باللہ کے عہد میں دمشق کے حکمراں ملک اشرف نے 628 ہجری میں دمشق میں مدرسہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی۔ 630 عیسوی میں یہ مدرسہ مکمل ہوا۔ اس مدرسے کو دارالحدیث اشرفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پر احادیث کا درس بھی دیا جاتا تھا۔ مستنصر باللہ نے اپنے 17 سالہ عہد میں متعدد مساجد، عمارات، پل، سرائیں اور مسافر خانے بھی بنوائے۔ ان میں سرائے حربی، سرائے نہر سابز، سرائے خزنینی بھی شامل ہیں۔ 488 ہجری 1095 عیسوی میں عباسی خلیفہ المستطہین نے بغداد کے اہم محلے حریم کے گرد و دیوار میں تعمیر کروائی عمارت تھی جس کا مقصد آبادی کو سیلاب سے بچانا تھا۔ 554 عیسوی کے سیلاب میں یہ دیوار ٹوٹ گئی اور بہت سے محلے تباہ و برباد ہو گئے۔ سیلاب کے گزرنے پر دیوار کی مرمت کر کے ساری دیوار دوبارہ تعمیر کر دی گئی۔ مستنصر باللہ کے دور میں اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا۔ اس دیوار نے مشرقی بغداد کی حدود متعین کر دی جو کہ عثمانی دور کے آخر تک قائم رہیں۔ محترم سامعین، عراق کا مشہور دریائے دجلہ مختلف زبانوں میں اپنی گزرگاہ تبدیل کرتا رہا ہے۔ آج کل بھی یہ دریا عباسی عہد کے مقابلے میں 5 سے 12 میل مغرب میں ہٹ کر بہہ رہا ہے۔ دریا کے اپنی گزرگاہ بدل لینے سے بہت سی زمینیں خشک سالی کا شکار ہو جاتی تھیں۔ نہر دریائے دجلہ کی ایک ندی تھی جو بہت سی شاخیں بناتی ہوئی آگے جا کر دجلہ ہی میں گر جاتی تھی۔ دجیل کے علاقے میں بہت سے شہر بھی موجود تھے، ان میں سب سے بڑا حربہ تھا۔ یہ وہی علاقہ تھا جو بعد میں سواد العراق کہلانے لگا۔ یہاں سوتی کپڑے کی صنعت نے بہت زیادہ ترقی کی تھی اور دیگر ملکوں میں اس کپڑے کی بڑی مانگ بھی موجود تھی۔ یہاں مٹی کے نفیس برتن بھی بنانے جاتے تھے۔ مستنصر باللہ کے عہد میں دریائے دجلہ نے جو حربہ سے ذرا اوپر کی سمت بہتا تھا اپنا راستہ بدل لیا تو خلیفہ نے آب رسانی کے دیگر ذرائع مہیا کرنے کا آغاز کر دیا اور متعدد نہریں بھی تعمیر کروائی۔ موجودہ نہر دجیل ان کے منصوبے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ حربہ کے شمال میں نہر مستنصر باللہ بھی تعمیر کی گئی۔ نہر دجیل پر حربہ کا بہت بڑا پل بھی تعمیر کیا گیا۔ سنگی اینٹوں سے مضبوط طریقے پر بنائے گئے اس پل کی 4 عظیم محربیں بھی تھیں جن کی لمبائی 180 فٹ اور چوڑائی 40 فٹ تھی۔ دونوں پہلوں میں 300 فٹ طویل ایک کتبہ بھی لگایا گیا۔ اس کتبے سے معلوم ہوا کہ یہ پل 629 ہجری میں تعمیر ہوا تھا۔ اس پل کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ شہر کے کھنڈرات میں ایک بزرگ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے گنبد بھی نمایاں ہیں۔ مستنصر نے 628 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ایک شاندار شفا خانہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ محترم سامعین، اس کے بعد آگے کیا ہوا آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔
ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔